اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے اور الحمدللہ آج ہماری سورہ نجم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور کل سے انشاءاللہ ہم سورہ قمر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس استقامت نصیب فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ افرا آج کی آیت ہے، آیت نمبر 33 سے لے کے 62 تک، 33 سے 62 تک۔ افرأیت الذی تولی، کیا بلا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے واللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیر لیا منہ، جس نے روگردانی کی، جو پلٹ گیا، جس نے روگردانی کی، کیا دیکھا تو نے اس کو؟ اب اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ ابو جہل سے پہلے جو ہے وہی سب سے بڑا مشرکین کا سردار تھا اور بڑا سیاںا بندہ تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا اور قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا، تو اس کے ایک مشرک دوست اس کے پاس آیا، اس نے کہا وہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا یار بات ٹھیک ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن مجھے تو آخرت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں نا آخرت میں، تو یہ نہ ہو کہ مر کے جاؤ کہیں جہنم کا جاؤ میں ایندھن بن جاؤں، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے۔ اس نے کہا ایسے کر، سودا کر، تم ایسے کر کہ کچھ پیسے مجھے دے، اس سے تیرے جتنے گناہ ہوں گے میں اپنے سر لے لوں گا۔ اور ان دونوں میں سودا طے پا گیا۔ سودا طے پا کے اس نے پہلی قسط بھی دے دی، پہلی قسط اس نے بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر دوسری قسط نہیں دی اس نے، اور اس کے بعد پھر کیوں نہیں دی واللہ عالم، اور نہ پھر اس نے۔ اب اس آیت کریمہ کو اس اینگل میں پہلے پڑھیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے حالات کے اوپر اس کو فٹ کیجئے۔ دیکھا تو نے اس شخص کو جو تولا، جو پھر گیا، جس نے روگردانی کر لی، وَآتَا قَلِيلًا وَأَقْدَا، اور اس نے دیا بہت تھوڑا، وَأَقْدَا، اور رک گیا۔ ہمیں بھی اللہ دیتا ہے، ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے جس وقت ہمارے پاس مال آ جاتا ہے اس وقت ہم بھی جو ہے وہ زمین پہ فرعون بن جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ پھر نہیں دیتے، ہم بھی 10 روپے دینے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور خود جب عیاشی کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر اس کا حساب کوئی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک شادی ہوئی ہے جس کے اوپر پتہ چلا جی کہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپیہ جو وہ خرچ کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس ہے غیب کا علم، فَهُوَ يَرَى، اور پس وہ دیکھتا ہے۔ جو اس نے ولید بن مغیرہ سے معاہدہ کیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس دن جو ہے وہ جائے گا اور جا کے جو ہے وہ اپنے سر پہ گناہ لے لے گا، اور اس کو پتا ہے وہاں پہ پیسے دے کے جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے؟ اصل میں یہ علم کی کمی تھی، ان کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو اسی طرح تھے کہ جس طرح دو بیوقوف ہوتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں، اور سودا اس بات پہ کر رہے ہیں جو اس دنیا میں ہونی نہیں ہے، جو اس دنیا میں وقوع پذیر ہی نہیں ہونی، وہ ہونی ہے آخرت میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جب کوئی کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو کوئی دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کی مشکل اپنے سر پہ لے لیتا ہے، تو شاید آخر میں بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ ان سے پوچھا گیا کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اس سے؟ ام لم، کیا نہیں، ینبا بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کے پاس موسیٰ کے صحیفوں کی خبر نہیں پہنچی؟ یہ کہتے تو ہیں یہ یہود و نصارہ ہمارے بڑے یار ہیں، تو کیا ان کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں جو ہے وہ کسی نے ان کو بتایا نہیں آ کے؟ ان کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی موسیٰ کی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کی جو اپنے ہر قول کو پورے کرنے والے تھے، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا کیا وہ بات ان تک نہیں پہنچی؟ چلیں قرآن تو آج کی بات ہے، اس سے پہلے صدیوں سے یہ انہی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، کیا کسی نے ان کو اس بات پہ جو ہے ان کی توجہ نہیں دلائی؟ اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا کسی دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھانے والا، کہ اس دن کوئی کسی دوسرے کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن صرف اپنا اپنا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر کسی کو اگر پر ہوگی تو یہ ہوگی کہ کم میں اس حساب سے جو ہے وہ پاس کر دوں۔ اگر کسی کے دوسری کی طرف کوئی نیکیاں ہوں گی تو وہ کہے گا بھائی نکالو یہاں پہ اس وقت، میرا جو ہے وہ پہلے پڑھنا پورا ہو، اس کے بعد کی باقی کی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
وَأَنَّ اور بے شک لَيْسَ الْإِنسَانَ انسان کے لیے وہی کچھ ہے الا ما سعى جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا سوائے تین چیزوں کے۔ سوائے تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک نیک اولاد جو صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی رہتی ہے، جو بھی وہ کوئی اچھا ایکٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کا، اس کام کا جو کریڈٹ جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو جو ہے وہ چلتا جاتا رہتا ہے۔ دوسرا صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھ سے کر دیا، کوئی ایسا نیک کام کر دیا، کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈسپینسری، کوئی مسجد، کوئی نلکا لگوا دیا کہ جس کا ثواب ان کو جو ہے وہ پھر جب تک وہ یوٹیلائز ہوتا رہے گا تب تک ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ علم جس علم کو پڑھ کے لوگ جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کریں گے، تو جب تک لوگ اس علم سے جو ہے وہ فیض اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس کے بعد باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے وہ ہم خود سمجھدار ہیں کہ یہی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ میں فلاں کی جگہ پہ جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھ دیتا ہوں، یا میں فلاں کی جگہ پہ جو ہے وہ، دیکھیں کہیں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے، کیونکہ ہم سے جو ہے وہ کروڑ درجے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، تو ہمیں کہیں بھی ایسی چیزیں باقی نظر نہیں آتی جو ہم نے آج اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے، لیس الانسان الا ما سعى، نہیں ملتا انسان کو مگر وہ کچھ جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور بے شک اس کی کوشش عنقریب وہ دکھا دی جائے گی، اس کو عنقریب وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی اس کو، جو اس نے کوشش کی ہوگی وہ سب کچھ یہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اتنی ذرا برابر بھلائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ ہوگی، اتنی ذرا برابر جو ہے وہ برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ ہوگی۔ تو ہر چیز وہاں پہ، کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، کسی کا دل خوش کر دینا، کوئی نیکی کر لینا، وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ کسی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماتھے کے اوپر سلوٹیں ڈال لینا، ناگواری کی طبیعت جو ہے وہ آ جانا، وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہر چیز، چلتے چلتے راستے میں پتھر آیا، پاؤں مارا، ادھر کر دیا، وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے تو اپنی کوشش جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اور پھر کیا فرمایا ہے؟ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا۔ وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفا کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کا سلوک تم نے کیا ہے اس طرح کا ہی سلوک جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ کیا جائے۔ تو جو کام تم نے کیا تھا، ثم یجزاہ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کا، الجزاء یجزاہ الجزاء الاوفی، پورے کا پورا، بالکل 100%۔ 100% تو یہ منیمم ایک بار ہے کہ جو ایک ہے اس کے بدلے میں 70، 100، 700 بے حساب، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے بہتر جانتے ہیں۔ اس کی مثال اکثر جو ہے وہ دیا کرتا ہوں میں کہ ایک نیکی کی کسی نے، ایک نیکی کیا کی، ایک بیج زمین میں بویا، اس سے ایک پودا اترا، پودا نکلا، اس پودے میں کتنی برانچز، اس کی شاخیں بنی، اس میں کتنی جو ہے وہ پھر بالیاں جو ہیں وہ لگی، اس میں کتنے جو ہے وہ آگے سے دانے آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ پھر دیتے ہیں۔ کم از کم ایک کے بدلے میں 10 کا وعدہ تو ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انتہائی بدقسمت شخص ہے وہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ جب برائی کرنی ہے تو وہ برائی ایک ہی لکھی جانی ہے، اور وہ بھی تب ہونا ہے جس وقت برائی کر لی پریکٹیکلی۔ برائی سوچنے کے اوپر نہیں لکھی جائے گی، نیکی جو ہے وہ سوچنے کے اوپر لکھ لی جائے گی، اور نیکی کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکی کے اوپر 1 سے لے کے 10، 70، منیمم 10، اور باقی جو ہے وہ 70، 700، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہے گا۔ اور بدی، اگر بدی جو ہے وہ سوچی ہے تو نہیں لکھی گئی، سوچ گیا، بدی کرنے گیا، بدی نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بدی کر لی ہے تو پھر بدی جو ہے وہ ایک ہی لکھی جائے گی۔ تو پھر بس فرمایا کہ بدقسمت ہوگا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں، کہ اتنے ہوں کہ جہاں پہ ایک نیکی کم از کم 10 لکھی جاتی ہو، اور اس کی بدی جو ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور اس نے اتنے گناہ کیے ہوں، اتنی بدیاں کی ہوں کہ اس کی اکائیاں اس کی بہائیوں سے بڑھ جائیں، تو وہاں پہ پورے کا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہر چیز لوٹنی، ہر چیز جو عمل ہے، جو سب کچھ ہے، ہر چیز جو ہے اسی کی طرف لوٹنی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَبْقَى أَزْهَاكَ وَأَبْقَى اور بے شک وہی ہے، ضاد ہے کاف ہنسانا، وہی ہے جو ہنساتا ہے، وَأَبْقَى اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔
جو تمہاری زندگی میں خوشیاں آتی ہیں وہ اسی کے طفیل آتی ہیں، اسی کی صرف نعمتوں سے جو ہے وہ آتی ہیں۔ تمہاری زندگیوں میں جو غمیاں آتی ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے آتی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کیا چیز دینی ہے، کیا چیز لینی ہے۔ اسی جب وہ کہا گیا کہ وہی ہنساتا ہے تو وہی رلاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی مثال تو وہ ہے کہ جب اللہ لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے، جب اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور پھر اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ تو یہ وہی دونوں کیفیات جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہیں کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ہے جو زندہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جس نے مرد اور عورت کا جوڑا پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کسی اور نے پیدا کیے ہیں، عورتیں کسی اور نے پیدا کی، بیٹے کوئی اور دے رہا ہو، بیٹیاں کوئی اور دے رہا ہو۔ اگر ایسا سینیریو ہوتا تو پھر کیا یہ جنس ہو جاتی؟ یا یہ ہے کہ جنس کے علاوہ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جوڑے بنا دیتا، کسی انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ جوڑا بنتا تھا، کوئی فرشتہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ، یا انسان کا کسی جانور کے ساتھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان نے اسی کی جنس میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ راحت حاصل کر سکے۔ اسی سے جو ہے پھر اس کا سلسلہ تناسل جو ہے وہ اس نے آگے جو ہے وہ شروع کر دیا۔ وہی ہے جس نے جوڑا بنایا مرد اور عورت کا، اور پھر من نطفۃ اذا تمنا، اور کس سے سلسلہ تناسل چلایا؟ اس ایک پانی کی حقیر بوند سے، اس نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اب جب اس نے اس حقیر بوند کی پرورش کر لی، اس کی پرورش کر کے اس کو جو ہے وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں لایا، اس لوتھڑے سے اس کو انسانی شکل دی، اس انسانی شکل میں اس نے طے کیا کہ اس کو مرد بننا ہے یا اس کو عورت بننا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک ہوگا بد ہوگا کیا ہوگا۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں اس کی پرورش کرتا ہے، بن مانگے وہ دیتا ہے۔ دیکھیے وہ اس وقت ہمیں کوئی پتہ تو نہیں ہوتا، جب ہم اپنی سینس میں نہیں ہوتے، ہوش میں نہیں ہوتے کہ ہماری باڈی کو اس وقت کیا چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں وہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرتا ہے، جب ہم زمین اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں پھر ہماری ضرورتیں ساری کی ساری پوری کرتا ہے۔ تو جب وہ بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے تو اگر اس سے مانگیں گے تو پھر اس کے دینے کی انتہا کیا ہوگی، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بن مانگے جب ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسانوں کو کھانے کے لیے جو ہے وہ گندم چاہیے، وہ گرمیاں آئیں گی گندم پکے گی، موسم ویسے کا ویسا بنا دے گا، لگنے کے لیے جو ہے وہ پانی بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سردیوں میں لگائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بران رحمت جو ہے وہ دیتا ہے۔ کب سردی چاہیے تمہیں، کب گرمی چاہیے، کب سورج چاہیے، دھوپ چاہیے، کب تمہیں سایہ چاہیے، کب بارش چاہیے، ایک بن مانگے کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ اگر ہم اس سے مانگیں تو پھر وہ کیا دے گا، اس انتہا کو کبھی سوچ کے دیکھیے کہ مانگ کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں بندے کا خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ اور یہ اس بات پہ یقین رکھیے انسان کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یا فوراً پوری کر دیتے ہیں یا اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹال لیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں اس کی طرف بڑھنے والی بلائیں، اس کی مصیبتیں جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو اس وقت تک روک لیتے ہیں جب اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور سب سے زیادہ ضرورت کس دن ہوگی؟ اس دن وہ روز محشر والے دن ضرورت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ کی صفت رحمت سے جو ہے وہ مایوسی ہے۔ ہر دعا سنی جاتی ہے، ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جس نے اس وقت اس حقیر پانی سے تمہاری پرورش کی، اس جب ٹپکا، تو کیا کوئی اور ہے تو جس نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا کہ اس حقیر پانی کی بوند سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ انسان بناتا ہوں، میں اس کی تقدیر لکھتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا؟ کوئی ہے اور ایسا؟ جب اس نے ایک دفعہ اس سے بنا لیا، اصل میں تو وہی تخم ہی ہے نا، وہی جب زمین میں چلا گیا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا، وہاں سے بچے کی شکل میں جو ہے وہ باہر آ گیا، اس کے بعد جب زمین میں ڈالا گیا تو زمین سے وہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ پہلے بھی تو ہمیں زمین سے ہی اس نے پیدا کیا۔ ہماری جتنی پرورش ہے، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے۔ آدم کو کس سے بنایا تھا؟ آدم علیہ السلام کو زمین سے، اسی مٹی سے۔ تو اسی میں وہی مٹی میں وہی بیج جو ہے وہ جب زمین میں دبایا جائے گا تو کیا زمین میں جو ہے اس کی پرورش نہیں ہو سکے گی؟ وہی اس وقت پرورش کرتا ہے جب ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بیج، وہ تخم جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور وہی جب زمین میں ڈالا جائے گا تو اسی سے پھر وہ اٹھا لے گا۔
جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کر کے بنا دیا، اس کے لیے دوسری دفعہ کیا مشکل ہے؟ وَنَّ عَلَيْهَا النَّشَاءَةَ الْأُخْرَىٰ، اسی کے اوپر ہے دوسری دفعہ بھی اٹھانا اس کا۔ اور پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، اس وقت تو اس کو منسوب کرتا ہے کہ یہ میری کمائی، میری محنت، میری ڈگری، میرے فلاں کی سفارش، یہ سب کچھ میرا ہے، حالانکہ جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے۔ وہی ہے جو اللہ، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، وہی ہے جو غنی کرتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اقنا بیسیکلی لفظ اس کی ضد بھی لیا گیا ہے، لیکن چونکہ آگے سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ان قوموں کو ہلاک کیا جنہوں نے مال کو جوڑا، تو یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ وہی سرمایہ دیتا ہے، وہی تمہارے دوسروں کے لیے تمہیں جو ہے وہ ایک سورس، ایک سبب بناتا ہے دوسروں کے لیے۔ لیکن اگر تم اس مال کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جاؤ تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب تم زمین کے اوپر جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو رب بنا کے پیش کر دو، اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دو، تو وہی ہے جو اغنا، جو دیتا ہے۔ دیکھیے رزق، وسائل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کو تخلیق کیا، قیامت تک کے ذخائر، قیامت تک کے وسائل اس زمین کے اوپر دے دیا، قیامت تک کا پانی جو ہے وہ اس وقت اس نے دے دیا، جو سمندروں میں ہے سمندرات سے بخارات کی شکل میں جاتا ہے، پھر جو ہے وہ دریاؤں میں آتا ہے، دریاؤں میں ان سے انسان استعمال کرتا ہے، پھر وہ ریسائیکل ہوتا ہے، پھر زمین سے جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اس پانی کو۔ جتنے وسائل ہیں وہ ایک ہی دفعہ اللہ نے ڈیفائن کر دیے، بنا دیے، اور ہر آنے والی ذات کا، ہر آنے والی روح کا رزق اللہ نے اس وقت لکھ کے رکھ دیا۔ جب لکھ کے رکھا ہوا ہے رزق اس نے، تو پھر ہم اتنا ہی ہے جتنا ہمیں ملنا ہے۔ جو میری قسمت میں ہے، دنیا ساری کی ساری جو ہے میرے سامنے اس کے خلاف ہو جائے، ساری کی سنیاں آج دیکھ لیجئے، جن کو اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہوتا لقمہ کھانا، وہ ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر کروڑوں اربا پتی لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ پیشنٹ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک لقمہ کھا لوں کھانے کا، روٹی کا، اور وہ اس کے اہل خانہ بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ سارے مل کے اور سارے ڈاکٹروں کے اور پیسوں کی اتنی جو ہے وہ بھرمار کے باوجود اس کو ایک لقمہ تک نہیں کھلا سکتے۔ اور جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ کبھی رزق ختم ہی نہیں ہوتا، وہی ہے جس نے دیا۔ اور جب انسان بڑا ہوتا ہے، مال آتا ہے، تو پھر زمین پہ اکڑ کے چلنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بتا گیا وہی ہے واغنا واقنا، وہی جو غنی کرتا ہے، وہی مال دیتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ مال سارا جو ہے وہ اس ستارے کی وجہ سے ہے، یہ دریائے نیل میں جو پانی آتا ہے یہ اس ستارے کے فیض سے ہے۔ وہ یاد رکھو یہ اللہ وہی ہے جو اس ستارے کا بھی رب ہے۔ تم اس رب کو، جو اس ستارے کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہو، جس طرح آج ہم اپنی قسمتیں دوسروں سے منسوب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اٹھ کے صبح پڑھتے ہیں کہ اچھا آج کا دن کیسے گزرے گا ہمارا۔ ہم نے بھی جو ہے وہ رزق کے لیے کبھی کسی دربار کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہم نے جھنڈا گاڑا ہوگا، کسی کے اوپر جا کے ہم نے کوئی دھاگا باندھا ہوگا، کسی کے اوپر کچھ کیا ہوگا، کسی سے کیا جو ہے وہ مانگا ہوگا، اللہ سے نہیں مانگا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی رب وہی ہے جن سے تم مانگتے ہو۔ تو جو خود مخلوق ہے وہ تمہیں کیسے جو ہے وہ دے سکتی ہے؟ دے تو صرف وہ سکتا ہے جو خالق ہے۔ تو اس خالق سے مانگو، اس خالق کی مخلوق سے کیوں مانگتے ہو تم؟ تو جن ستاروں کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جو تم نے رب گڑھ رکھے ہیں، ان کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ تو جب وہی رب ہے تو پھر ڈائریکٹ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ کتنی بڑی بے ڈھنگی سی مثالیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہیں کہ وہ بڑے افسر سے ملنا ہو تو پہلے اردری سے ملنا ہی پڑتا ہے، پہلے ہمیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اللہ کو کہاں لا کھڑا کیا ہے ہم نے، کیسی جو ہے وہ سفارشیں جو ہے وہ ہم نے بنا لی، جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہم بنا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا بھی وہی رب ہے۔ اور پھر اگر تم اس کو نہیں مانو گے، اگر تم اس کے بتائی ہوئی راہ پہ نہیں چلو گے، تو یاد رکھو وَأَنَّهُ، بے وہی ہے أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی ہے جس نے پہلے عادیوں کو پہلے ہلاک کیا تھا۔ کون سے عادی؟ وہ عادی ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کی مانند کے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ وہ جو ستونوں پہ گھر بنا کے رہتے تھے، وہ کیا جسامت تھی ان کی، کیا مال تھا، کیا انجینئرنگ تھی، کیا اس کے بعد سمودی تھے۔ ایسے لوگ نہ دنیا میں اس کے بعد آئے نہ اس سے پہلے تھے۔ ان سے تگڑے تو نہیں ہو تم، قارون سے زیادہ خزانہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، فرعون سے زیادہ طاقت تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کس بل بوتے کے اوپر تم اللہ کے نبی کا استہزاء اڑا رہے ہو؟ کس بل بوتے کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہو، اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہو؟ یاد رکھو وہی ہے جس نے پہلے ایسی حرکتیں کرنے پہ عادیوں کو ہلاک کیا۔ عادی کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ تھے نوح علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اور جس وقت انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، پھر کیا ہوا؟ ایک تیز ہوا سے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک کرتی ہے۔
اور اس کے بعد وہ سمودا، اور سمودی کون تھے؟ انہی کو جو ہے وہ آدِ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، آدِ اخرى بھی کہا جاتا ہے، کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا تو ان کی نسل آئی اور ان کی نسلوں نے آگے آگے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں پہ جو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے بھی نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا نہیں، فما ابقا، پھر کسی کو باقی نہیں رکھا، اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی تباہ کیا تھا۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے وہ، ہم نہیں آئے گا یہاں پہ، چیک کیجئے، ازلم و اطغیٰ، یہ وہ تھے، ہم وہی جو ہے وہ بڑے ظالم تھے اور بڑے ہی سرکش اور نافرمان تھے، کہ جو سرکشیاں نافرمانیاں تم کرتے ہو ایسی وہی کرتے تھے۔ اب اگر ان کا انجام یہ ہو سکتا ہے، والمؤتفقات، اور بستیاں الٹی ہوئیں، احوا، ٹپکا دے مارا ان کو، وہ بستیاں جن بستیوں کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اوپر سے جو ہے پتھروں کی بارش بسائی، ایک ایک شخص کا جو ہے وہ نشان زدہ پتھر جو ہے وہ آسمان سے اترتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ لگتا تھا، تو پھر اس بستی کا کیا حال کیا، اس کے اوپر کیا کیا، فغشاہا ما غشا، اور ان کے اوپر چھا گیا وہ جو چھایا، ان کے اوپر بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے اوپر پھر ان کو دھنسا دیا گیا زمین میں، اور کالا سیال پانی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ چھا گیا، جس کو ہم بحر مردار کے نام سے یاد کرتے ہیں اس وقت، جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں اس وقت۔ وہ بستیوں میں آج ان کے نیچے سے جو وہ نشان ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی بستیاں تھیں، تو یہ کس نے کیا ان کو؟ وہی تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس تم اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اعلیٰ لفظ الہ کا ہے، جس الہ کا جو ہے وہ جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں۔ ہم عام طور پہ ہم اس کو نعمتیں، جیسے ہم کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس معنی میں الہ کے معنی میں جو ہے وہ اللہ کے معجزات ہیں، کرشمے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قدرتیں ہیں، یہ سارا کچھ اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں تم شک کرتے ہو، کس چیز حکمت کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ تتمارا، اس سے میم رے یہ، اس کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تم اپنے رب سے کس چیز کے اوپر جھگڑتے ہو؟ دیکھیے، جن ظالموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کو اس دنیا سے نہ اٹھائے تو یہ ظالم جو پہلے کسی کو جینے نہیں دے رہے تھے، یہ باقیوں کو پھر نہ جینے دیں، تو باقی لوگوں کو امن اور چین دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ظالم لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، تو ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو تم کس نعمت کے بارے میں، اللہ کی نعمت کے بارے میں تم جھگڑو گے؟ کس نعمت کے اوپر جو ہے تم اس کے جو اوپر جو ہے وہ شک کرو گے؟ ھذا نذیر، یہ خبردار کرنے والا ہے، من النذر الاولی، پہلے خبردار کرنے والا میں سے۔ اب اس نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، جو یہ خبر دے کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے جو ہے وہ یہ نہ کیا تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ حکم ہوا کہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ بتائیے، اس سے خبردار کیجئے جو کل کو جو ہے وہ روز محشر میں ہونے والا ہے، تو بلایا آپ نے یا صباحا یا صباحا۔ یہ صباحا کی آواز تب لگائی جاتی تھی جس وقت جو ہے وہ کسی دوسرے قبیلے کی طرف سے حملے کا خدشہ ہوتا تھا، تو بلا کے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ ایک خبر سنانے والا ہوں۔ تو یہ وہی خبر ہے کہ وہ اب اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد یہاں پہ جو ہے یہ قرآن بھی ہے، اس سے مراد یہ قصے بھی ہیں جو پچھلے ابھی یہاں پہ جو ہے وہ سنائے گئے ہیں۔ یہ قصے ہیں، کس بات کی خبر دی جا رہی ہے، کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے؟ آزفۃ الآزفہ، اس آنے والی سے جو آ کے رہے۔ اس میں تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ دور نہیں ہے کوئی، وہ کسی بھی پل آ سکتی ہے، کسی بھی گھڑی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس چیز سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تدارک کر لو، اور اس کا تدارک، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل پڑو۔ اگر تم نہیں چلو گے تو وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے تمہارے سر پہ اوپر آ سکتی ہے۔ دیکھیں، انسان کے لیے تو قیامت تبھی قائم ہوگی جس دن اس کی روح نکلنے جان چھوڑی، اس کی جس دن اس کی روح نکلی اس دن اس کے لیے کب اس کے لیے آگی۔ اس وقت پھر احساس ہو جائے گا کہ اچھا اگلی منزل کون سی ہے، جنتوں میں گھر ہے یا جو ہے وہ جہنم میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ اسی وقت پتہ چل جائے گا ہمیں، تو اس سے پہلے سوچ لو، تیاری کر لو۔
ایک صحابی نے پوچھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پوچھا یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے اس کی؟ تو اب ہم سے یہی سوال ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کی؟ ہاں وہاں پہ جا کے آئیں گے، اچھا جی میں 4 بنگلے چھوڑ کے آیا ہوں، اتنی جائیدادیں چھوڑ کے آیا ہوں، اتنے اکاؤنٹ میں بیلنس چھوڑ کے آیا ہوں، یہ تیاری کی ہے میں نے اس کی؟ اور میں نے یہ سارا کچھ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے رشوت لی ہے، میں نے چوریاں کی ہیں، میں نے ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، یہ کر کے آیا ہوں میں، یہ تیاری ہے میری؟ تو اس تیاری کا انجام پھر دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے، یہ ہم خود سمجھدار ہیں۔ ہمیں آگے کیا لے کے جانا ہے؟ آگے وہی اعمال لے کے جانے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جائیں ہمارے لیے، وہی جو کچھ ہم اعمال کریں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو نیکی کریں گے وہ وہاں پہ دیکھ لیں گے، جو برائی کریں گے وہ بھی وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ تو قریب آنے والی قریب آ گئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اس کو کھولنے والا نہیں ہے، کس کے سوا؟ سوائے اللہ کے، من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی جو ہے وہ دور نہیں کر سکتا، کوئی کھول نہیں سکتا۔ جب لانے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو پھر دور کرنے والی تو نہیں نہ ہوگی وہ۔ قیامت برپا ہی اللہ نے کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اذن سے ہونی ہے، تو پھر اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ جس وقت انسان کا اس جانا دنیا سے جانا لکھا ہے، کیا کسی نے روک سکا ہے اس کو کوئی آج تک؟ کیا ایوریج ایج ہے؟ 60 70 سال، 70 سال، 80 سال، کوئی بہت زیادہ ہو گیا تو چلو جی کوئی 90 95 کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد کوئی ہم نے دیکھا جو جیا ہو مسلسل یہاں پہ؟ خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں یہاں دنیا سے نہ جاؤں، دنیا میں دل لگا ہوا ہوتا ہے اس کا، لیکن کوئی رکا؟ جب کوئی نہیں رکا تو پھر ہم کیوں رکیں گے؟ ہمیں نہیں جانا؟ اصل میں ہمیں دوسروں کا تو پتا ہوتا ہے کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھ لیا، ہمیں اپنے لیے نہیں پتا کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ جو جنازے ہم آج پڑھ رہے ہیں کل کو ہمارا جنازہ بھی پڑھا جانا ہے، اب اس کے لیے کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ آج تو میں لوگوں کے جنازے پہ جاتا ہوں، جا کے صرف شکل دکھاتا ہوں اپنی، ہاں میں تیرے باپ کے جنازے پہ آیا تھا تم بھی آ جائیں یار، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ مجھے جنازے کی دعا آتی ہے، نہ مجھے یہ پتا کہ میں وہاں پہ کیوں گیا ہوں، میں کس کی سفارش کرنے گیا ہوں، کس کے لیے معافی مانگنے گیا ہوں، کس نیت سے گیا ہوں۔ تو جیسے میں جاتا ہوں ویسے ہی کل لوگ آ جائیں گے، تو نہ میں نے کسی کو فائدہ پہنچایا، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ تو آج اگر ہم اپنی چیزیں سیدھی کر لیں گے، ہم جنازے پہ جانے کا پرپس جان جائیں گے، اور جو سفارش کرنے جا رہے ہیں اس سفارش کو دیکھ لیں گے، تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ کی دنیا ہے، آخرت بھی ایسی ہی ہے، جو کرو گے وہ بھر لو گے تم۔ آج اگر تم جو ہے وہ غلط کام کرو گے تو اس کا نتیجہ غلط بھگت لو گے، آج حرام کھاؤ گے تو اپنی اولادوں کی شکل میں اس کو جو ہے وہ حرام جو ہے وہ تم دیکھ لو گے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ افامن حاضر حدیث تعجبون، کیا تم اس بات پہ شک کرتے ہو، اس قرآن پہ شک کرتے ہو، اس قرآن کے اوپر تعجب کرتے ہو تم کہ یہ کیسی باتیں کہہ رہا ہے، یہ حقیقت کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ صحیح کہہ رہا ہے، اور تم اس کو جو ہے وہ صرف ثواب کے لیے رکھ کے جو ہے وہ بھول چکے ہو کہ ہاں ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم نے کبھی پڑھ کے اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن جو ہمیں آزفۃ الآزفہ کی باتیں بار بار بتا رہا ہے کہ وہ آنے والی آ چکی ہے۔ اب اس سنٹینس کو، اس آیت کریمہ کو یاد رکھیے، کل جب ہم پڑھیں گے نا شروع، جب کہا گیا آزفۃ الآزفہ اقترب الساعۃ وانشق القمر، آ گئی وہ گھڑی جس گھڑی کے بارے میں بتایا گیا تھا اور چاند پھٹ گیا ہے، یہ نشانیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، یہ کل ہم انشاءاللہ اس میں سے پڑھیں گے۔ تو اگر تم اس کے اوپر جو ہے وہ تعجب کرتے ہو وتضحکون، اور تم ہنستے ہو اس کے اوپر، وہ یہ 1400 سال پرانی قصے دکھینے ایسی چیزیں، ان کو کیا کرنا ہے پڑھ گئے، یہ بس ٹھیک ہے ثواب کے لیے ٹھیک ہے، 4 پڑھ لیے 6 پڑھ لیے ہم، اسی سے ہماری بچت ہو جائے گی۔ ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو، تمہیں رونا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم کس امتحان میں، اس امتحان سے کیسے نکل سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جس سے کچھ لینا ہو اس کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے، اس کے سامنے سجدے میں پڑا جاتا ہے، اس کے سامنے ٹکریں ماری جاتی ہیں، تو تم روتے نہیں ہو، تم ہنستے ہو اس کے اوپر۔ وانتم سامدون، اور تم مدہوش ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی آخرت کی۔ وانتم سامدون، سامد مدہوشی کے معنوں میں بھی آتا ہے، کھیل کود میں، گانے بجانے میں، مشغولیت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جب تمہیں سنایا جاتا ہے تو اعراض کرنے کے منہ میں، سر نڑنے کے منہ میں بھی آتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح سر جھٹک کے جو ہے وہ چل دیتے ہو۔ تم مدہوش ہوئے، تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ تم کس امتحان میں پڑے ہو اور اس امتحان کا نتیجہ تمہارے حق میں کیا نکلنا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فسجدو، اب اس کو اس سیکوینس میں پڑھتے جائیے، اور پھر جب یہ تقریر آئی نا اس موضوع کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر، فسجدو للہ، سجدہ کرو اللہ کے لیے، تو اس وقت جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان سب نے بھی سجدہ کیا، سوائے ایک شخص کے۔
سب نے سجدہ کیا اس وقت، اور اس وقت پھر جب ان لوگوں کو احساس ان کے اپنوں نے دلایا، وہ محمد کا دین مان لیا تم لوگوں نے؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو ہم نے تو افرائیتم اللات والعزیٰ، کہ ہم نے تو جب وہ آیت تھی وہ مناۃ الثالثۃ الاخری جب وہ پڑھی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک آیت یہ ایک لفظ یہ بھی کہے گئے تھے کہ یہ دیویاں بڑی اعلیٰ مرتبہ ہیں اور ان سے شفاعت جو ہے ہو سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے بات گڑھی تھی۔ تو جب اس سیکوینس میں ان آیت کریمہ کو سمجھ کے پڑھیں گے، یہ ون گو میں سورت اتری، ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی، اس کی جو ہے وہ تاثیر اتنی تھی، اس تقریر کی تاثیر اتنی تھی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم جو ہے مدہوش پڑے ہوئے ہو، غفلت میں ہو، کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی کرو۔ تو یہاں پہ پھر سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا، کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا سجدہ تھا جو قرآن پاک میں جو ہے اترا، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ نجم آج ہماری مکمل ہوئی، اس کی تشریح انشاءاللہ کل سے ہم سورہ قمر جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سجدہ ہے جی، سجدہ جو یہاں پہ حاضر ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں ان پہ بھی، جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس تلاوت کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔